بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 194، سورۃ الکہف، آیت نمبر 79۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ حیات خضر کے بارے میں کیا اقوال ہیں اور کیا بات ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا لقب تو خضر ہے اور نام بلیہ بن ملکان ہے، اور پہلے یہ بات بتائی ہے کہ خضر نبی تھے یا رسول تھے۔ تو اس کے اندر اصح قول یہ ذکر کیا کہ نبی تھے، رسول نہ تھے۔ البتہ جس نے ولایت کا قول کیا ہے تو وہ شاذ ہے، تہذیب الاسماء میں امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور جس نے فرشتے کا قول کیا تو وہ اشذ ہے، بہت ہی شاذ ہے۔ باقی حیات خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت خضر وہ زندہ ہیں، اور لوگ اس کو زندہ پیر سمجھتے ہیں اور ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ تو تفسیر روح المعانی نے اس بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ زبردست کلام کیا ہے، اور وہ دیکھنی چاہیے تفسیر روح المعانی۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا عنہ وعن الیاس کہ خضر اور الیاس کے بارے میں کہ یہ دونوں زندہ ہے یا نہیں ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پیش کی، اور حدیث کے اندر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لا یبقى علی رأس المئۃ، کہ میرے بعد 100 بعد جو اس وقت دنیا میں زندہ ہے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح طور پر نص ہے کہ 100 بعد کوئی بھی جو زندہ ہے وہ زندہ نہ رہیں گے، تو اس میں خضر بھی داخل ہے۔ اگر خضر کی حیات ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کا استثناء کرتا ہے۔ اور دوسری آیت پیش کی ہے ائمہ اکرام نے کہ وما جعلنا، سورہ حج کی آیت ہے، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو خلد منع دوام نہیں عطا کیا۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ دوسرے نص سے ثابت ہے، اس لیے اس کے علاوہ آیت عام ہے۔ اسی طرح ابراہیم حربی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا کیا ہے، تو حضرت ابراہیم حربی نے کہا من احال علی غائب لم ینتصف، جو غائب کے اوپر حوالہ دیتا ہے تو یہ انصاف نہیں کرتا۔ حضرت خضر یہ غیب کی باتیں ہیں، کسی کے بارے میں اس کو معلوم نہیں۔ ابراہیم نخعی سے پوچھا کسی نے تو انہوں نے بھی یہ جواب کیا حضرت خضر کی حیات سے انکار کیا ہے۔ اور اس طرح بہت سارے محدثین اور مفسرین نے گویا کہ حیات خضر سے انکار کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر خضر زندہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور بدر اور احد میں جنگوں میں شریک ہوتے، آپ کے ساتھ مدد اور تعاون کرتے۔ تو جو حیات حضر کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ تو تمام محدثین نے حیات حضر سے انکار کیا ہے، ہاں کہ حیات حضر نہیں ہے۔ البتہ حیات کے بارے میں جو قول کیا ہے وہ صوفیہ نے کیا ہے، اور اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، حیات حضر کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ البتہ حدیث التعزیہ جو مشکات کے اندر ہے اس کے اندر حیات حضر کو ذکر کیا ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ اس پر دیکھی جائے تو امام تفسیر ابن کثیر نے اس کے اوپر رد کیا ہے کہ حدیث التعزیہ ضعیف ہے اور اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ دوسری بات، حضرت حضر علیہ السلام کی جو حیات کا مسئلہ ہے یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی سے مطلب یہ ہے کہ کوئی شرک یا کفر ثابت ہو، ایک علمی اختلافی مسئلہ ہے۔ البتہ اگر اس کے اوپر ایسے امور مرتب کیے جائیں حیات حضر کے اوپر کہ اس سے بدعات ثابت ہو یا شرکیات، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ حاضر ناظر ہے تو پھر یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح یہ کہنا کہ لوگ سلام کرتے ہیں عیدوں میں یا آگے پیچھے تو اس کے جو انگوٹھا ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہڈی ہے یا نہیں ہے، اگر کسی کی ہڈی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ حاضر ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ بدعات ہیں، تو ایسی باتیں نہ کی جائے۔ تو ویسے اختلاف
حیات یا ممات کے بارے میں اختلاف کیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ دوسرا مسئلہ حتیٰ اذا لقی غلاما فقتلہ، کہ جو حضرت خضر نے لڑکے کو قتل کیا تھا، آیا یہ چھوٹا لڑکا تھا یا بڑا تھا؟ تو غلام اصل میں تفسیر ابن تفسیر زاد المسیر میں ابن جوزی رحمہ اللہ نے غلام کے بارے میں اصل تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ اصل لغت کے اندر غلام جو ہے نا وہ شاب جوان کو کہتے ہیں، شاب السنی، بالکل جوان تازہ۔ یہ جو غلام ہے لڑکے کے معنی میں یہ مجاز ہے، اور سورہ یوسف کی آیت کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ غلام اصل میں شاب الزنی کو کہا جاتا ہے، جوان لڑکے کو۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تو حضرت حسن بصری کا قول ہے کان رجلا قاطع الطریق، یہ ایک شخص تھا جو قاطع الطریق، ڈاکے مارتا تھا، راستے میں لوٹ مار کرتا تھا۔ اور تفسیر سراج منیر میں ہے کہ اس کا نام تھا جیسور نامی شخص تھا۔ امام سرخسی رحمہ اللہ نے مبسوط کے اندر امام سرخسی صفحہ نمبر 30 اور جلد نمبر 10 کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان الغلام الذی قتلہ خضر کان بالغا، بے شک وہ لڑکا جس کو خضر نے قتل کیا ہے وہ شخص وہ کان بالغا، وہ بالغ تھا۔ تو بعض نے اس کو چھوٹا لڑکا لکھا ہے اور بعض نے بالغ لکھا ہے۔ اسی امام مبسوط سرخسی کے اندر پھر اس کی تطبیق کی ہے، اور اصل وجہ یہ ہے کہ پھر کہا کہ والبلوغ فی ذلک الزمان کان بالعقل، بلوغ اس زمانے میں اصل میں عقل کے ذریعے سے تھا، گویا کہ یہ رجل ممیز العقل اور تام تھا، سمجھدار لڑکا تھا۔ البتہ بلوغ سے جو بلوغ کہا اس سے مراد عقل کا بلوغ ہے، سمجھداری مراد ہے۔ اور جنہوں نے بچہ کہا تو چونکہ حد احتلام کو اور وہ بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، یعنی اس کو احتلام یا جو مردوں کی علامات ہے اس پر ظاہر نہیں تھی، تو یہ معنی مراد ہے، اس لیے بالکل چھوٹا بچہ نہ تھا۔ حتیٰ اذا لقی غلاما، ایک نوجوان سے ملاقات کی، فقتلہ، اس کو قتل کیا، قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما کے معنی میں یہ معنی ہے کہ ان دونوں نے جب گاؤں والے سے کھانا مانگا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے، تو انہوں نے انکار کیا ان یضیفوہما، ان کو کھانا کھلانے سے۔ فقہا نے یہاں یہ جو مسئلہ لکھا ہے یکرہ اتخاذ الضیافت من اہل المیت، اور یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مکروہ ہے اتخاذ الضیافت، مہمان نوازی کرنا میت والوں کی طرف سے۔ تو لوگ یہاں سے فقہا کی اس عبارت کو یہ سمجھتے ہیں کہ میت کے گھر کھانا فی نفسی، گھر کھانا تو درست ہے، البتہ مہمان بننا یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اصل میں ان یضیفوہما، یہاں ان یضیفو کا معنی ہے کہ ان کو کھانا کھلانا، ایک ہی چیز ہے جو طعام ہے، اس کی نسبت اگر گھر والوں کی طرف کی جائے تو اس کو ضیافت کہتے ہیں، اور اس کی نسبت کھانا کھانے والوں کی طرف کی جائے تو اس کو طعام کہتے ہیں، کیونکہ وہ کھاتے ہیں، تو چیز ایک ہی ہے، اس کی نسبت جانبین سے نسبت کرنے سے اس کا مفہوم، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ ضیافت اس لیے کہا جاتا ہے کہ میت ان کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کو ضیافت کہتے ہیں۔ ضیافت کا معنی ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا، تو یہاں معنی ہے فابوا، انہوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما معنی ان یطعموہما، ان کو کھانا کھلانے سے۔ تو جو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ یکرہ اتخاذ الضیافت من اہل المیت، اس کا معنی یہ ہے کہ میت لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور میت والے یا میت کے جو گھر والے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ اور جہاں یکرہ الطعام کہا تو لوگوں کا وہاں کھانا کھانا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ چیز تو وہی ہے، جب اس کو باہر کا آدمی مہمان کھاتا ہے تو اس کو طعام کہا جاتا ہے، اور جب وہ کھلایا جاتا ہے تو اس کو ضیافت کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یکرہ اتخاذ الضیافت من اہل المیت کا یہ معنی ہے کہ میت کے گھر کھانا کھانا، مہمان بنتا ہے تو تب بھی تو کھانا ہی کھاتا ہے نا، تو میت کے گھر کھانا کھانا یہ مکروہ ہے، چاہے اس کو آپ ضیافت کہیں چاہے اس کو طعام کہیں، چیز ایک ہی ہے۔ میت کی طرف سے طعام ہے یا یہ کہ اور مہمان کی طرف سے وہ ضیافت ہے۔ اور فتاویٰ بزازیہ کے اندر اس کی تشریح موجود ہے کہ میت کھانا کھلائے یہ بھی حرام ہے، اور میت کے گھر کوئی جا کر خود کھانا کھائے یہ بھی حرام ہے، ان دونوں کی تشریح موجود ہے۔
لہذا فتاوی بزازیہ اس مسئلے کے اندر دیکھا جائے